السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے پیغام پر توجہ دیں گے۔ اگر آپ غلطیوں پر توجہ دیں گے تو آپ کے ذہن اور دل میں کچھ نہیں بیٹھے گا۔ آپ پیغام پر توجہ دیں گے تو کچھ حاصل کر سکیں گے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں 80% ایسے لوگوں سے سامنا پڑتا ہے جو بیرونی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اندرونی کنٹرول اور بیرونی کنٹرول دو مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ ان دو الفاظوں میں فرق زمین اور آسمان جتنا ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی شخص سے پوچھا کیسے ہو یا کیا حال ہے، وہ شخص آپ کو یوں جواب دے گا، باس نے جینا حرام کر رکھا ہے، یا مالک مجھے سخت کام بتاتا ہے جن کو میں کر نہیں پاتا، بورنگ والے کام بتاتا ہے، آرام کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ملتا۔ یا وہ کہے گا میری بیوی مجھے سخت کام بتاتی ہے، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، میری بیوی وقت پر کھانا نہیں دیتی۔ اگر آپ بچے ہیں تو آپ کہیں گے میرے والدین ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، میرا استاد میرا ٹیچر مجھ پر ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہے، میرے کلاس میں بےعزتیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر فرض کریں اس شخص نے مثبت طور پہ جواب دے دیا، کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں، اس کے آگے یوں کہے گا میں ٹھیک ہوں، میرا بھائی میری عزت کرتا ہے، میری پیسوں میں مدد کرتا ہے، میری بیوی مجھے وقت پر کھانا دیتی ہے، میرے ٹیچر اور والدین بہت اچھے ہیں، مجھے ہر وقت عزت سے پیش آتے ہیں، میری بہت عزت کرتے رہتے ہیں، میں جو بات کہہ دوں وہ ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، دوسروں پر ضرور نشانہ ٹھہرائیں گے آپ۔ اگر ایسا نہ کریں، اس کی مثال کچھ آپ کو دے دوں۔ ایک عورت میرے پاس آتی ہے اسی طرز کے طور پر، وہ ہٹی کٹی اور موٹی تازی ہوتی ہے، اس کا وزن 75 کلو ہوتا ہے، وہ اپنے موٹاپے کی پریشانی کی وجہ سب کو ٹھہراتی ہے، کہتی ہے انہوں نے والدین کو، ڈاکٹروں کو، اپنے خاوند کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ماہر غذائیت کو بھی نہیں چھوڑا، ہر شخص پر شکایات لگائیں، صرف ایک فرد کو چھوڑ کر، اس کا بھی میں نام آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے والدین پر یوں نشانہ بنایا، اس نے کہا میرے والدین ماں باپ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، مجھے ہر وقت کھانا پکانے والی چیزوں میں مصروف رکھتے تھے، ہر وقت کھلاتے رہتے تھے، کہتے تھے بیٹی کھاؤ پیو مزے کرو، میری امی کہتی تھی بیٹی کھایا نہیں تو جیا نہیں، میرے باپ کو پروٹین اور فیٹس والی چیزیں بہت پسند تھیں، وہ ہر دوسرے دن پکا پکایا کھانا باہر سے لے کر آتے تھے گھر میں، مجھے کہتے تھے بیٹی جان ہے تو جہان ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، مجھے بچپن میں خوب کھلاتے تھے جس کی وجہ سے میں موٹی ہو گئی ہوں۔ یہ تو رہی والدین کی حد تک شکایات، اس نے اپنے خاوند کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خاوند پر یوں تنقید کی کہ میرے خاوند کے دوست جو ہیں ہر دوسرے دن گھر میں آتے ہیں، انہوں کے لیے وہ باہر کا کھانا لے کر آتے ہیں، پروٹین اور فیٹس والا چکناہٹ والی چیزیں لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کے دوستوں کو چکناہٹ اور فیٹس والی چیزیں بہت پسند ہیں، ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا مجھے بھی کھانا پڑتا ہے،
حتیٰ کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 1 بیٹی۔ وہ ہر دن کہتے ہیں امی کل تو نے اس بھائی کی پسند کا کھانا بنایا تھا، آج میری پسند کا کھانا بنائے۔ اور میری کم بخت بیٹی وہ تو کہتی ہے ماں جیسے میں تمہاری ستیلی بیٹی ہوں، میری بھی کبھی فرمائش پکا لیا کریں۔ ہر وقت مجھے کھانا پکانے والی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ آئے دن نت نئی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں نکال پاتی، ورزش کے لیے وقت نہیں ملتا مجھے۔ حتیٰ کہ اس نے ڈاکٹروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے 5-6 کلینکوں کے نام بتائے۔ اس نے کہا میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے میڈیسن دوائی لکھ کر دی اور نوٹ لکھ کر دیا اپنے احتیاط لازمی کرنی ہے۔ اگر احتیاط کرنی تھی تو میڈیسن کی کیا ضرورت تھی، ان دوائیوں کی کیا ضرورت تھی، یہ دوائیاں کس لیے کر دی اگر احتیاط کرنی تھی تو۔ حتیٰ کہ اس نے ماہر غذائیات کو بھی نہیں چھوڑا۔ ماہر غذائیات پر یوں شکایت لگائی یہ افسران ایسی چیزیں بنانے کی پرمیشن اجازت کیوں دیتے ہیں، میرے جیسے موٹے شخص کہاں جائیں، ان کا تو جینا حرام کر رکھا ہے ان افسروں نے، ایسی چیزیں بنانے کی پرمیشن اجازت کیوں دیتے ہیں۔ اس نے ہر شخص پر شکایات لگائی، صرف ایک فرد کے علاوہ سبھی پر شکایات لگائی۔ وہ ایک فرد کون تھا سنیے، وہ خود عورت تھی، اپنے آپ کے علاوہ سبھی پر الزام لگایا۔ اس نے مجھ سے 2 گھنٹے بات کی، سبھی کو اپنی بیماری کی وجہ ٹھہرائی سوا اپنے خود کے۔ میں نے اسے اتنی سی بات کہی یہ تمام شکایات اگر خود پر لگاتی تو آج اس بیماری سے آپ چھٹکارا پا چکی ہوتی۔ میں نے یہ بات کہہ کر اسے اجازت دے دی۔ میں نے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ 2 مہینے بعد میرے ساتھ کھڑی ہو کر کہنے لگی زبیر میں نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، وہ اتنی سمارٹ اور ایکٹیو کیسے ہو گئی، کیا چمتکار ہوا اس کے ساتھ، یہ تو اتنی موٹی تازی تھی، ہٹی کاٹی تھی، میں نے تو پہلے اسے پہچاننے سے بھی قاصر رہا، میں پہچان بھی نہ سکا، اور دیکھنے کے بعد میں نے پہچانا یہ تو وہی عورت ہے جو 2 مہینے پہلے مجھ سے 2 گھنٹے بات کی، آج اتنی ایکٹیو اور کیسے سمارٹ ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی قدرتی چمتکار ہوا ہوگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا زبیر آپ کی بات نے میرے دل میں گھر بنا لیا تھا، میں نے تمام شکایات خود پر لگائی تھی جس کی وجہ سے آج میری طبیعت میں، میری صحت میں نکھار آ گئی ہے، میں ایکٹیو اور چست ہو گئی ہوں۔ میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے ایک بات کہی، اسے آپ بھی سن لیجئے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ خود پر شکایات لگاتے ہیں، کامیابی کی وجہ بھی خود کو ٹھہراتے ہیں اور ناکامی کی وجہ بھی خود کو ٹھہراتے ہیں۔ دنیا کے جتنے امیر ترین ٹاپ 10 لسٹ پر آتے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، اگر وہ کامیاب ہو جائیں کامیابی کی وجہ بھی خود کو ٹھہراتے ہیں، اگر وہ کسی معاملے میں ناکام ہو جائیں تو ناکامی کی وجہ بھی خود کو ٹھہراتے ہیں، اسی لیے وہ کامیاب کہلاتے ہیں، کسی دوسروں پر شکایت نہیں لگاتے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کامیابی کی وجہ اور ناکامی کی وجہ خود کو ٹھہرائیے، دوسروں پر شکایت نہ لگائیے۔
امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے ذہن اور دل میں بیٹھ چکی ہوگی۔ دوسروں پر شکایات لگانا چھوڑ دیں، اس پیغام کو آگے پھیلائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے آپ کے دلوں میں جگہ ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا نام زبیر۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ بیسٹ آف لک۔